بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ ڈیلیوری کمپنیوں اور ڈرائیوروں پر لگائی جانے والی پابندیاں ملتوی کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کویت نے وزارت داخلہ کی جانب سے ڈیلیوری کمپنیوں پر نافذ کیے گئے نئے ٹریفک قوانین کو 3 ماہ کے لیے آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری مالکان کی تعداد نے وزارت داخلہ کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جنرل ڈپارٹمنٹ آف پبلک ریلیشن اینڈ سیکورٹی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور قائم مقام وزیر داخلہ شیخ طلال الخالد نے ڈیلیوری کمپنیوں کی نئی ٹریفک ضروریات کی درخواست کو جنوری 2023 تک ملتوی کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں، جس کا نفاذ 1 اکتوبر کو ہونا تھا۔ تاہم ایم پی ماجد المطیری نے وزارت داخلہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو ملتوی کرے اور اس پر نظر ثانی کرے، کیونکہ اس سے کویتی نوجوانوں اور ان کے خاندانوں کو نقصان پہنچے گا۔ رکن پارلیمان خلیل الصالح نے کہا ہے کہ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کرنے والے افراد پر توجہ دے اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے منصفانہ حل نکالے۔ یاد رہے کہ 1 اکتوبر سے ہوم ڈیلیوری کرنے والے ورکرز کے لیے ضروریات کا ایک سیٹ نافذ کیا جانا تھا، جس میں سرکاری ہیلتھ سرٹیفکیٹ رکھنے، یونیفارم پہننے اور کویت میونسپلٹی کی جانب سے ڈیلیوری گاڑی پر ایک نامزد سٹیکر پوسٹ کرنے کی ذمہ داری بھی شامل تھی۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ ورک ویزے کے اجراء کے لیے 20 اقسام کے شعبوں کے ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق کویت میں ہنرمند لیبر پروجیکٹ کی سمارٹ بھرتیوں کے تسلسل کے طور پر، جس کے لیے کویت کی پبلک اتھارٹی بے افرادی قوت نے ترقیاتی منصوبے میں شامل کرنے اور دیگر متعلقہ سرکاری اداروں کے تعاون سے اسے نافذ کرنے کی منظوری حاصل کی ہے۔ اتھارٹی کے ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے کہ اس کے لیے نظریاتی ٹیسٹ اور پیشے جن کے لیے غیر ملکی کارکن بھرتی کیے جاتے ہیں، وہ مزدور برآمد کرنے والے ممالک ان متعلقہ ممالک میں کویتی سفارتخانوں کے تعاون سے ہوں گے۔ تاہم پبلک اتھارٹی بے افرادی قوت نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ متعلقہ کارکن کام کرنے کا اہل ہے یا نہیں، اس کے لیے ورک پرمٹ جاری کرنے سے پہلے کویت پہنچنے پر کارکن کو عملی امتحان کے لیے حاضر ہونا ہوگا۔ ذرائع نے اشارہ کیا ہے کہ 20 سے زائد ایسے پیشوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی لیبر مارکیٹ میں بہت زیادہ مانگ ہے، لیکن آہستہ آہستہ دیگر پیشوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ اس منصوبے کا ہدف ہنرمند مزدوروں کی بھرتی کو یقینی بنانا ہے، جو لیبر مارکیٹ کو اپ گریڈ کرنے کے علاوہ غیر تربیتی یافتہ معمولی مزدوروں کے ملک میں داخلے کو روکنے کے لیے معاون ثابت ہوگا، جنہوں نے عدم توازن میں فعال کردار ادا کیا ہے اور ملک میں آبادی کا ڈھانچہ متاثر کیا ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت کسٹم افسران نے شوائخ پورٹ پر 20 لاکھ لیریکا گولیاں اور 7,474 شراب کی بوتلوں پر مشتمل ایک کنٹینر کی کھیپ کو پکڑا ہے۔ انسپیکٹرز کو 20 فٹ کی کنٹینر پر شبہ ہوا، اس پر کارروائی کرتے ہوئے ایک چھپے ہوئے ڈبے سے یہ سب برآمد کیا گیا۔ تمام سامان قبضے میں لے کے مجرمان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت کوسٹ گارڈ اور KFF کے اہلکار ایک شہری کی تلاش کر رہے ہیں، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے پل کے اوپر سے چھلانگ لگانے سے قبل اپنی گاڑی اور شناختی کارڈ اندر چھوڑنے کے بعد جابر پل سے چھلانگ لگا دی تھی۔ چھلانگ لگانے کی وجہ معلوم نہیں کی جا سکی ہے، تاہم اس کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔